السلام علیکم دوستو اللہ جب چاہے جیسے چاہے اور جس سے چاہے وہ اپنا کام کرا سکتا ہے، اسے روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ دوستو اللہ پاک اپنا بڑا سے بڑا کام چھوٹے سے چھوٹے چیزوں سے کرا سکتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، تو آئیے اس واقعے پہ نظر ڈالتے ہیں اور اللہ کی کرامت کو دیکھتے ہیں۔ دوستو یہ واقعہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے تقریباً 55 دن پہلے کا۔ یمن کا اس وقت کا بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے مذہب کو آگے بڑھانے میں بہت دلچسپی رکھتا تھا، لیکن پوری دنیا اور خود اس کے ملک کے لوگ بھی عرب جا کر کعبے کا طواف کرتے تھے۔ ابرہہ جب یہ دیکھتا تھا تو اس کو بہت ناگوار گزرتی تھی، تو ابرہہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک بہترین گھر بنواؤں کہ لوگ عرب نہ جا کر کے اسی گھر کا زیارت اور طواف کرے۔ تو اس نے بہت محنت کر کے ایک عالیشان محل جیسا گھر بنوایا اور چاہا کہ لوگ اسی کے طرف مائل ہو، لیکن دوستو اس کے برعکس لوگ اس سے اور دور ہونے لگے۔ ابرہہ کو بہت غصہ آیا۔ ابرہہ نے لوگوں سے کہا کہ کعبے میں ایسا کیا ہے جو اس گھر میں نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کعبہ خدا کا گھر ہے اور یہ گھر تیرا اپنا شیطانی گھر ہے۔ دوستو اسی دوران عرب میں یہ بات پہنچ گئی کہ یمن کا بادشاہ ابرہہ لوگوں کو عرب جانے سے روکتا ہے اور خود کا ایک گھر بنوایا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ کعبے کو چھوڑ کر اسی کے گھر کا طواف کرے اور زیارت کرے۔ تو عرب کے ایک شخص کو بہت غصہ آیا اور وہ یمن کا سفر کیا اور اس گھر میں جا کر پیشاب اور پاخانہ کر کے اس کو گندا کر دیا۔ یہ بات جب ابرہہ کو پتہ چلا تو ابرہہ نے قسم کھا لی کہ میں اس کعبے کو ہی گرا دوں گا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ابرہہ نے اپنا بہت بڑا لشکر اور بہت تعداد میں ہاتھیوں کو لے کر عرب کی طرف کعبے کو گرانے کی نیت سے چل پڑا، اور عرب پہنچ کر ایک میدان میں ٹھہر گیا اور جو بھی جانور ادھر دکھے سب کو قید کر لیا۔ دوستو ان قید جانوروں میں 200 اونٹ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے، جو کہ اس وقت عرب کے سردار تھے۔ وہ جب ابرہہ کے پاس آئے تو ابرہہ نے سوچا کہ یہ عرب کے سردار ہیں، یہ کعبے کو نہ گرانے کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں، لیکن میں ان کا بات نہیں مانوں گا۔ تو دوستو عبد المطلب جب ابرہہ کے سامنے پیش ہوئے تو ابرہہ نے کہا کہو کیا کہنے آئے ہو؟ تو عبد المطلب نے کہا تمہارے لشکر نے میرے 200 اونٹ قید کر لیے ہیں، میں انہی کا مطالبہ کرنے آیا ہوں۔ جب ابرہہ نے عبد المطلب کی بات سنی تو تعجب میں پڑ گیا اور کہنے لگا کیا تم کعبے کے بارے میں بات کرنے نہیں آئے ہو جسے میں گرانے آیا ہوں؟ تو عبد المطلب نے کہا میں اپنے جانوروں کا مالک ہوں اور کعبے کا مالک ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اس کا مالک تو صرف اللہ ہے، اس کا گھر وہ جانے کہ بچانا ہے یا گرنے دینا ہے۔ عبد المطلب کی بات سن کر ابرہہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام جانوروں کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد عبد المطلب جانوروں کو لے کر اپنے قبیلے چلے گئے اور کعبے کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ اس فوج کو روکنا ہمارے بس کی بات نہیں، اب تو ہی کچھ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد عبد المطلب پاس کے ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے اور اللہ کی مدد کا انتظار کرنے لگے۔ دوستو جیسے ہی ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر کعبے کی اور بڑھنے کی کوشش کی، اچانک سمندر کے کنارے سے ابابیل چڑیوں کا ایک جھنڈ نکلا جو اپنے چونچ میں مٹی کا پتھر دبائے ہوئے تھی، ابرہہ کے لشکر پہ برسانا شروع کر دی۔ دوستو وہ پتھر گرتا تھا
تو لشکر کو لگتا تھا کہ جیسے بم گر رہا ہو، اور وہ پتھر جس کسی کے اوپر گرتا تھا اس کے آر پار ہو جاتا تھا، اور کچھ ہی دیر میں اللہ نے ان چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے ابرہہ کا ہاتھی والا بڑا لشکر کو تباہ و برباد کر دیا اور اپنے کعبے کی حفاظت کر لی۔ دوستو، یہ جانکاری اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل توفیق اردو کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔